السلام علیکم ناظرین، پروگرام زراعت اور توانائی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ مراتب زیدی، اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے پیٹرولیم۔ جو کرائسس ہمیں پیٹرول پہ فیس کرنا پڑ رہے ہیں وہ کیوں ہیں اور کیا وجوہات ہیں ان کی۔ پاکستان نے ابھی ایک پیک ریٹ پہ، جیسے آپ اور میں بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ پاکستان کے ریٹس جو پیٹرولیم پہ تھے بہت ہائی ہو گئے تھے۔ عوام نے جو احتجاج کیے، اس کے بعد جو ایک پیٹرول کے ریٹ تھے وہ واپس آئے، اور واپس آ کے جو بھی ریٹ ایک چل رہا ہے ایک نارملٹی ریٹ ہے، لیکن کیا وہ ریٹ سٹیبل رہے گا یا اس سے ایکسیڈ کرے گا؟ جب پاکستان نے اپنے ریٹ کو ریڈیوس کیا تو آپ کو بتاتا چلوں کہ آئی ایم ایف اور امریکہ کی طرف سے ان کو وارننگ آئی ہے اور تھریٹ آیا کہ ہمیں جو ہے ہماری معیشت کو آپ کے ریٹس کم کرنے سے فرق پڑ رہا ہے۔ اب ان کے فرق پڑنے سے ہمارے جو ریٹس ہیں پیٹرول کے، کیا وہ ایکسیڈ ہونے چاہیے یا ریڈیوس ہونے چاہیے؟ ابھی عالمی مارکیٹ سے ہمارا کمپیریزن کرتے ہیں تو ہمارے ریٹس ابھی بھی ان سے زیادہ ہائی ہیں پیٹرول کے۔ اس ٹاپک پہ آج بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے اپنے پروگرام پہ جناب رانا عامر محمود صاحب کو، جو سینئر تجزیہ نگار ہیں اور کالم نگار بھی ہیں اور ایڈوکیٹ رہ چکے ہیں اور سوشل ورکر ابھی تک ہیں اور سوشلزم میں کافی کام کر رہے ہیں۔ آئیے ان سے بات کریں۔ السلام علیکم رانا صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے ویلکم ٹو آور شو، ہمیں بہت خوشی ہوئی آپ ہمارے شو میں آئے۔ اچھا رانا صاحب، یہ بتائیے گا کہ ابھی جو پیٹرول کے ریٹس ایگزسٹنگ چل رہے ہیں، کیا وہ ریٹس اوکے ہیں یا ہم اس کو ایکسیڈ کریں گے ابھی؟ سب سے پہلے تو مراتب زیدی صاحب، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ کے چینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے یہاں پہ آج مدعو کیا۔ یہ چونکہ ہم نے جب سے اوگرا بنایا ہے کہ انڈیپینڈنٹ باڈی ہے، اور اس کے حوالے یہ سارا نظام کر دیا ہے کہ وہ ہر 15 دن بعد جو ہے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا تعین کرے گا۔ ٹھیک ہے۔ جو منسٹر پیٹرولیم ہیں جو بھی رہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ میرے انڈر نہیں ہے، ان کے لیے میں جواب دہ نہیں ہوں۔ پہلی تو یہ ایک بنیادی بات ہے۔ تو یہ ایک ادارہ جو ہے، یہ جو ادارے ہوتے ہیں ملٹی نیشنل جو، اور ان کے فوکسز ہی اور ہوتے ہیں، یعنی کہ ان کی اور چیزوں پہ نظر ہوتی ہے بجائے کہ عوام کتنا سفر کرے ان کی کسی پالیسی سے، وہ ان کے پیش نظر چیزیں نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے۔ ایک تو چونکہ وہ سیاسی لوگ نہیں ہوتے، اور انہوں نے پھر ووٹ کے لیے عوام کے پاس نہیں جانا ہوتا۔ ٹھیک ہے۔ اب یہ جو 15 دن والا انہوں نے سسٹم شروع کیا ہوا ہے کہ ہر 15 دن بعد ریوائز کریں گے پرائسز کو، پیٹرول کی، ڈیزل کی، اس سے وابستہ اور جو مصنوعات ہیں، جتنی بھی پیٹرولیم جتنی بھی پروڈکٹس ہیں۔ تو اس میں سب سے بڑا جو مسئلہ آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ جب آپ 15 دن بعد پیٹرول کی قیمتیں نئے سرے سے ان کا تعین کرتے ہیں، تو پیٹرول پمپ مالکان جو ہیں وہ اگر پیٹرول کی قیمت کم ہو رہی ہے تو وہ اگر ان کے ٹینکس میں ڈیزل پیٹرول ختم ہو گیا ہے تو وہ نیا نہیں منگواتے کہ یہ کم پرائس پہ ہمیں دینا پڑے گا اور ہمارا نقصان ہوگا۔ اگر قیمت بڑھ رہی ہوتی ہے تو وہ سٹاک جو ہے اس کو روک لیتے ہیں زیادہ پروفٹ کمانے کے لیے۔ تو دونوں صورتوں میں جو ہے وہ عوام کے لیے اور لوگوں کے لیے مسائل ہوتے ہیں۔ لمبی لمبی لائنیں پیٹرول پمپس پہ لگ جاتی ہیں۔ بالکل۔ اور اگر بدقسمتی سے ان دنوں میں سی این جی کی بھی لوڈ شیڈنگ ہو تو پھر اب نہ تو سی این جی اویلیبل ہے، نہ پیٹرول اویلیبل ہے، نہ ڈیزل اویلیبل ہے۔ تو پھر عوام جو ہے وہ کیا کر سکتی ہے؟ عوام دب جاتی ہے، نہ پیٹرول ملتا ہے نہ سی این جی ملتی ہے۔ اچھا رانا صاحب، یہ بتائیے گا جو پیٹرول ہم ایگزسٹنگ ابھی ہمارا جو چل رہا ہے 13% جو ہے ہم پروڈیوس کر رہے ہیں، باقی ہم کریڈٹ پہ منگوا رہے ہیں آئی ایم ایف سے یا امریکہ سے، جس سے بھی۔ ہم 13% جو یوز کر رہے ہیں پیٹرول اپنی کنٹری سے، ہم اس کو ایکسیڈ کیسے کر سکتے ہیں، بڑھا کیسے سکتے ہیں کہ ہمیں کریڈٹ لینا ہی نہ پڑے؟ دیکھیے اس میں تو ابھی تک تو کوئی قابل ذکر پیش رفت نہیں ہوئی اس سمت میں۔ ہمارے پاس اپنے ذخائر ماشاءاللہ کافی ہیں، بالکل، جن سے ہم پوری طرح فائدہ تو کیا بالکل ہی نہیں اٹھا پا رہے ہیں۔ اور ناظرین کو بتانا چاہوں گا کہ ان میں ڈرلنگ بھی ہو چکی ہے۔ اب اس میں ہماری انٹرنیشنل مجبوریاں کیا ہیں یا کیا ہم نے معاہدے کیے ہوئے ہیں، یہ تو جو ارباب اقتدار وہی بتا سکتے ہیں۔ لیکن اب پہلے تو ہم اپنی چیزوں کو پوری طرح سے استعمال میں لائیں، اور اس کے بعد جو شارٹیج ہماری رہ جاتی ہے اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اگر تو ہم نے کیش پیمنٹ پہ 3 مہینے یا 6 مہینے کا کسی سے کانٹریکٹ کیا ہوا ہے کہ ہم آپ کو یہ پے کریں گے ان ایڈوانس، آپ ہمیں 3 مہینے کے لیے باؤنڈ ہیں پیٹرولیم پروڈکٹس پرووائڈ کرنے کے۔ ٹھیک ہے۔ تو پھر اگر پرائسز ہائی بھی ہو جاتی ہیں بعد میں تو وہ باؤنڈ ہیں کہ آپ کو اسی پرانی پرائس پہ دیں گے، بالکل۔ تو اس کا لوڈ جو ہے پھر لوگوں پہ نہیں پڑے گا۔ لیکن چونکہ بدقسمتی سے وہ ہم نے یا تو کریڈٹ پہ لیتے ہیں یا وہ کسی فنڈ یا مد کی شکل میں امداد کی صورت میں ہمیں آ رہا ہوتا ہے کہ جی آپ امداد کیش کی بجائے پیٹرولیم میں لے لیں یا کسی اور چیز سے لے لیں، تو وہ پھر جو ہی پرائسز ہائی ہوتی ہیں وہ فوری طور پہ جو ہے وہ اطلاق اس کا ہو جاتا ہے۔ اور یہ ہماری گورنمنٹ کا بھی سب سے بڑا اور ایزی سورس آف ریونیو ہے کہ اس کے اوپر ڈیوٹی اتنی زیادہ ہے
کہ وہ ایک بڑا آسان ذریعہ ہے انہوں نے بنایا ہوا ریونیو اکٹھا کرنے کا. بالکل. لیکن ہر چیز جو ہے, جس طرح میں پہلے اوگرا کا ذکر کر رہا تھا کہ کچھ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے جو اس اسٹیٹ نے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہوتا ہے. ہر چیز اور ہر ادارہ پروفٹ کمانے کے لیے نہیں ہوتا. بالکل. ضرور اس میں کریں, ایک حد تک جائیں آپ. صحیح صحیح. پھر جس طرح باہر کے کئی ممالک میں جو زراعت کے استعمال کے لیے ڈیزل, وہ ریڈ ڈیزل کے نام سے اس کا نام ہے, ٹھیک ہے. صحیح. اسی طرح اب آپ اگر ہم کمرشل وہیکلز کو بھی اسی ریٹ پہ ڈیزل دے رہے ہیں اور اپنے ذمہ دار بھائی کو بھی جس نے اپنا کھیتی باڑی کرنی ہے اس کو بھی اسی ریٹ پہ ڈیزل دے رہے ہیں, تو یہ میرا خیال ہے کہ فیئر چیز نہیں ہے. اس کے لیے آپ سخت قانون بنائیں کہ جو ایگریکلچر پرپز کے لیے ہوگا ڈیزل, وہ آپ کمرشل وہیکل میں یوز نہیں کر سکیں گے. جس طرح باہر ہوتا ہے, اگر کسی کمرشل وہیکل میں وہ ڈیزل پکڑا جائے تو وہ کمپنی ہی بند کر دی جاتی ہے, ٹھیک ہے, تاکہ اس کا غلط استعمال نہ ہو. صحیح صحیح صحیح. اچھا یہ بتائیے گا رانا صاحب کہ میں نے یہ دیکھا کہ پیٹرول پمپس میں جب ہم جاتے ہیں کئی دفعہ ہوتا ہے کہ جی بند ہے یا پیٹرول نہیں مل رہا ہے, یہ جو ذخیرہ کرتے ہیں پیٹرول کا پیٹرول پمپس پہ, یا ریٹ بڑھ رہا ہوتا ہے یا ریٹ کم ہو رہا ہوتا ہے, اس پہ ہمارے جو عوام کو کتنے نقصانات ہوتے ہیں کہ لائنز ہوتی ہیں باہر, نہ پیٹرول مل رہا ہوتا ہے نہ گیس مل رہی ہوتی ہے. یہ ان میں کیا بینیفٹ ہے, کیا یہ جو پمپس والے ہیں انہی کو پروفٹ جاتا ہے اس کا سارا؟ جی اس میں اگر قیمت کم ہو رہی ہو تو پھر تو وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ ختم ہو رہا ہوتا ہے تو منگواتے نہیں نیا. جب بڑھ رہی ہوتی ہے تو نیچرلی ان کو پہلے پتہ ہوتا ہے, وہ ایکسٹرا اسٹاک کر کے اور پھر وہ بیچنا بند کر دیتے ہیں. گاڑیوں کو لائنیں لگ جاتی ہیں, لوگ پریشان ہیں. اس پہ گورنمنٹ کی تو پالیسی یہ ہے کہ کوئی پیٹرول پمپ والا جس کے پاس پیٹرول یا ڈیزل موجود ہے وہ ریفیوز نہیں کر سکتا کسی کو کہ جی میں نہیں دیتا پیٹرول یا ڈیزل بیچتا. اب اس پہ ہمارا سسٹم اس طرح سے ایکٹیو نہیں ہے کہ ان پہ چیک رکھا جا سکے, یا وہ کوئی ایک دو پیٹرول پمپس اس وجہ سے اگر سیل کیا جائے, سخت ایکشن کیا جائے تو پھر یہ پرابلم نہیں آئے گی. اچھا صحیح صحیح. اچھا رانا صاحب ایسے ہے کہ ملیشیا ہے ایک ملک, ایک سعودی عرب ہے, 10 سے 15 سال ہم نے دیکھنے میں آیا کہ 10 سے 15 سال ہو گئے ان کے جو پیٹرول ریٹس ہیں وہ سیم ہیں, ایک ہی سینیریو پہ چلتے جا رہے ہیں, ابھی تک پیٹرول کے ریٹ سیم ہیں. ہمارا عالمی مارکیٹ میں جب ریٹ بڑھتا ہے اس سے پہلے ہمارا ریٹ ایکسیڈ کیا ہوتا ہے. اس کی کیا وجوہات ہیں؟ کیا ہم اپنے جو ذخیرے ہیں وہ یوز نہیں کر رہے؟ کیا یہ وجہ ہو سکتی ہے اس کی کہ پیٹرول ہم ڈرلنگ کر کے اس کو چھوڑ دیا ہے, اس پہ آگے کام نہیں ہو رہا ہے, یہ وجہ ہو سکتی ہے اس کی؟ دیکھیں یہ ویسٹیج انٹرسٹ ہیں اس میں. آپ یہ دیکھیں کہ جو پیٹرولیم کمپنیاں ہیں وہ ان کے معاملات اربوں اور خربوں میں ہیں. یعنی کہ آپ چھوٹی سی مثال دوں گا, سی این جی کی اگر بندش کرنی ہے تو آپ نے ہفتے میں 2 دن کرنی تھی نا, پہلے 2 دن بالکل 2 دن ہوتی تھی. تو یہ کس نے کہا کہ جی 2 دن اکٹھے بند ہو سی این جی, تاکہ وہ مجبور ہو جائے سی این جی والا. اور ایک دن اگر وہ رات کو بھروا لے گا گیس تو اگلا دن گزر سکتا ہے, پھر ایک دن بعد آپ پھر کر دیں بندش سی این جی کی. بالکل 2 اکٹھے دن دینے کا مقصد کیا ہے کہ پیٹرولیم پروڈکٹس زیادہ بکیں, اور پیٹرولیم پروڈکٹس جو ہیں وہ اب آپ پورے ملک میں دیکھ لیں وہ تو خربوں اربوں میں لیٹرز جاتا ہے. اس طرح کے جہاں معاملات آتے ہیں نا جی, تو اس وجہ سے ہمیں یہ پریشانیاں اٹھانی پڑتی ہیں. ہر 15 دن بعد نئی پرائس, مطلب ہر 15 دن بعد یعنی کہ کرائسس آئے گا. بالکل پیٹرول بڑھے یا کم ہو, دونوں صورتوں میں پیٹرول شارٹ ہو جائے گا, آپ کو ملے گا نہیں. لوگ پریشان ہو رہے ہیں, لوگ تنگ ہو رہے ہیں, عوام کو بیسکلی اس کا نقصان ہے بالکل ہو رہا ہے. اور پھر اس میں آپ دیکھیں, لیکن اس میں تھوڑا سا ایک گلا لوگوں سے بھی ہے کہ اب دیکھیں نا 2 دفعہ پیٹرول کی قیمتیں اور ڈیزل کی نیچے آئیں, ٹھیک ہے, لیکن اس کا عام جو انسان ہے اس کی زندگی پہ کیا اثر پڑا؟ کیا ٹرانسپورٹرز نے اپنے کرائے کم کیے؟ کیا جو ہمیں گھریلو ضروریات زندگی کی اشیاء ہیں ان کی کوئی چیزوں میں کمی آئی؟ بالکل نہیں آئی. تو پھر اس کا فائدہ جس طرح سے ہونا چاہیے اس طرح سے اس کے ثمرات جو ہیں وہ عوام تک نہیں پہنچ پائے ابھی تک. اچھا سر, اس کی کیا وجوہات ہیں کہ جو ہمارا پیٹرول ہے, ہم کہتے ہیں کہ جی پیٹرول کی قیمت ایکسیڈ ہو رہی ہے تو ہر جو گڈز ہم یوز کرتے ہیں, جو اشیاء ہیں, ان کی بھی آٹومیٹکلی پرائس بڑھ جاتی ہے. جب کم ہوتی ہے تو وہ پرائسز واپس کیوں نہیں آتی ہیں؟ دیکھیں گورنمنٹ پہ تو ساری چیزیں نہیں ڈالنی چاہیے ہمیں. گورنمنٹ نے تو کم کر دیا, ٹھیک ہے جی, کہتے ہیں جو چیز بڑھ جائے کبھی کم نہیں ہوتی. چلیں انہوں نے ایک اچھا کام کیا, 2 دفعہ کم ہوئیں. اب وہ آگے کون لوگ ہیں جو کم نہیں کر رہے؟ ٹھیک ہے جی, وہ تو میں آپ ہی ہیں نا جی. اچھا, ہم لوگ بھی کم نہیں کر رہے, ہم نے ادھر ہی ریٹس رکھے ہوئے اپنے. یعنی کہ کوئی چیز آپ کو ضرورت ہے زندگی کی, یعنی کہ ٹرانسپورٹ کے کرایوں میں تو فوری پڑنا چاہیے تھا اس سے فرق. وہ بھی اب ایکشن لے گی گورنمنٹ تو کریں گے. تو کچھ قومی ذمہ داری بھی ہمیں محسوس کرنی چاہیے کہ اگر گورنمنٹ ریلیف دے رہی ہے
تو ہم پھر آگے لوگوں تک بھی وہ ریلیف پہنچائیں. بالکل، یہ مجھ پہ اور آپ پہ اور ہم عوام پہ بالکل یہ فکر بہت ضروری ہے. ہمیں سوچنا چاہیے کہ جب پیٹرول کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں تو ہم ریٹس بڑھا دیتے ہیں، لیکن جب کم ہوتی ہیں ہم ریٹ کم کیوں نہیں کرتے؟ اس پہ بہت سوچنے کی ضرورت ہے. فردر ہم ان سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں رانا صاحب. ان سے پہلے بات کرنے سے پہلے ہم ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، آتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد.